الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین سبحان اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید ورفعنا لك ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے مل کر پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بزرگوں ماشاءاللہ الحمدللہ آج کی یہ خوبصورت محفل میرے بھائی مشتاق صاحب نے سجائی۔ اللہ پاک بھائی مشتاق کے تمام دکھ درد دور فرمائے، اور بھائی کے جتنے بھی ساتھی ہیں اس محفل میں آنے والے، حصہ ملانے والے، محفل کو سجانے والے، اللہ پاک سب کو طاقت، قوت اور بلندیاں عطا فرمائے۔ بولو میرے بزرگوں، سب سے پہلے میں آپ سب سے بانی محفل سے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر معذرت کرتا ہوں۔ ہم کافی لیٹ ہو گئے لیکن ہماری مجبوری تھی۔ یہ میں جو استاد کرام ماشاءاللہ سٹیج پر موجود ہیں، میری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میں ان کو ویٹ کر رہا ہوں، بس ہماری مجبوری بن گئی تھی۔ باقی اللہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے، اس میں بندے کی بہتری ہوتی ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی مشتاق صاحب کی اس کاوش کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کا آنا، یہ بھائیوں کا محفل سجانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے بزرگوں، محفل 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 اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہزاروں لوگوں کا اجتماع ہو، بلکہ محفل محفل بنتی ہی تب ہے جب اندر محفل لگی ہو، جب دل میں محفل لگی ہو۔ جب تک اندر محفل نہ لگے، جس کی تار گنبد خضرا سے نہ جڑے، اس وقت تک محفل میں بیٹھنے کا مقصد حاصل نہیں۔ ماشاءاللہ بڑا ہی خوبصورت محفل کا اہتمام ہے، انتہائی عالی شان اہتمام ہے۔ اس عظیم الشان محفل کے اہتمام پر میں محترم جناب مشتاق صاحب کے لیے اور آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ میرے بزرگوں، میں نے ذکر کرنا ہے حضرت آدم کے بیٹے شیش۔ سبحان اللہ۔ میرے بزرگوں، جدو میری گل مکنی ہے نا، پھر تھانوں پتہ لگے گا کہ میں عرض کی کرنا چاہ رہے ہاں۔ جی میں نے ذکر کرنا ہے حضرت آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے کا نام۔ بھائی انصر صاحب، جدو میری گل مکڑی ہے نا تے اے سارے کھڑے ہو کے بھی داد دیون
کے کیا بات ہے، میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، میں نے ذکر کرنا ہے حضرت آدم کے بیٹے شیش کے بیٹے یانس کے بیٹے کینان کے بیٹے ملائل کے بیٹے بیارت کے بیٹے ادریس علیہ السلام کے بیٹے مدوشے کے بیٹے نمک لے کا نام کے بیٹے نوح علیہ السلام، نوح کے بیٹے سام کے بیٹے شالخ کے بیٹے عابر کے بیٹے داتا کے بیٹے راوا کے بیٹے سروج کے بیٹے نحور کے بیٹے تاریخ کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل کے بیٹے قیدار کے بیٹے آرام کے بیٹے عبس کے بیٹے بزی کے بیٹے سمی کے بیٹے جارے کے بیٹے قائس کے بیٹے بکسر کے بیٹے عام کے بیٹے کناد کے بیٹے ایسر کے بیٹے نشان کے بیٹے عزی کے بیٹے اوا کے بیٹے یازن کے بیٹے یشربی کے بیٹے سفر کے بیٹے امداد کے بیٹے الدعا کے بیٹے بیاد کے بیٹے ابکر کے بیٹے ایسی کے بیٹے باسی کے بیٹے جاہل کے بیٹے طابق کے بیٹے اقراف کے بیٹے بلداس کے بیٹے حسا کے بیٹے لاشد کے بیٹے وہاب کے بیٹے ابی کے بیٹے کپال کے بیٹے میں نے ذکر کرنا ہے محمد رسول اللہ خطاب اسے سوری بیٹھا میں مفتی صاحب کو چنگی گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن مجبوری ہے کہ علی بھائی نے مشتاق بھائی نے سجیا جو کہ کچھ نہ کچھ تے تانوں نبی دا فرمان سنانا ہی پینا ہے۔ میرے بزرگوں میری یہ اوقات نہیں ہے کہ میں استاداں دے سامنے تواڈے سامنے بیان کراں، بس تسی ایویں سمجھنا ہے کہ میں تانوں سبق سکھاؤں تے میں اپنی گل دا آغاز ایک حدیث میرے نبی نے فرمایا، توجہ، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی، سبحان اللہ، فرمایا کہ نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے امتاں وچوں تسی میرے کھاتے، فرمایا گل ظاہر رکھنا نبیاں وچوں میں تواڈے حصے میرے بزرگوں میری فضیلت مت کوئی سوچے کہ میں نمازاں زیادہ پڑھدا تا اللہ نے مینوں عزت دتی ہے، تیرا تے میرا کمال اعمال دی وجہ تو نہیں، آمینہ دے لال دی وجہ تو ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، میرے نبی نے فرمایا نبیاں وچوں میں سب تو اللہ، امتاں وچوں سب تو میری امت اللہ، فرمایا گل ذہن وچ رکھنا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی، نبیاں وچوں میں تواڈے کھاتے امتاں وچوں تسی میرے کھاتے، میرے بزرگوں ہر تواڈی تے میری عزت شان رفعت بلندی کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر امت کا نام لیا،
یا بنی اسرائیل ایویں نام لے کے پکاریا لیکن جو دواری آئی ساتھی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا سبحان اللہ اے ایمان والے ہو میں عرض کی مالک اسی کا گناہگار بڑے مجرم بہت ہاں پھر بھی سانو اس عزت نال کیوں پکاریا فرمایا کہ اے جڑی تانوں عزت ملی ہے نا کہ تہاڈی عبادتاں دی وجہ تو نہیں آمینہ دے لال دی وجہ تو ہے سبحان اللہ فرمایا کہ جڑا میں جہاں سوال نسلنا آمنو کہہ کے پکاریا ہے فرمایا بس میں دسنا ہے چاہنا کہ انہاں امتاں دا سائن کوئی اور سی تے تہاڈا سائن کوئی اور اچھا جس بندے نو اپنے چھائیاں تے مارے ذرا دو منٹ چوکے سبحان اللہ بولے نا میرے بزرگ کو حضرت آدم علیہ السلام کو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی اپنی امت میں بٹھا کے آمدہ سی کہ سب تو آخر بچے کا نبی آئے گا وہ نبیان دا نبی ہوئے گا لچارے کا لچارہ بے سہارے کا سہارا ختم نبوت دا تاجدار نبی ہوئے گا اس نبی دی عزت ہی ہوئے گی وہ نبی نبیاں وچوں آلہ ہوئے گا وہ دے صحابہ وچوں آلہ ہونگے وہ دے شہر وچوں آلہ ہوئے گا ہر نبی اپنے امت میں آلہ سی کہ جی میں نبی آلہ ہوئے گا اوہ امت میں آلہ ہوئے گی تو میرے بزرگوں نے ایک گل اور سمجھ لو تاکہ تانوں مزید سمجھ آ جائے کہ اللہ نے تانوں تے مینوں حضور دا صدقہ کتنا مقام دیتا ہے میرے بزرگوں توجہ پیچھے اللہ نے انہاں تے اے قرآن وچ بیان کیا انہاں تے گناہ عذاب برائیاں بدکاریاں قرآن وچ بیان کیتیاں انہاں تے جڑا عذاب بھیجیا او قرآن وچ بیان کیتا پر جدوں واری آئی ساتھی یا اللہ تورات وچ بھی ساڈی اشارہ زبور وچ بھی ساڈی اشارہ انجیل وچ بھی ساڈی اشارہ قرآن مجید وچ بھی ساڈی اشارہ نالے کھوڑا دے بیان کیتے ساڈی اشارہ بیان کیتیاں وجہ چاہیے میرے بزرگوں توجہ فرماؤ کہ تسی دیکھو انصر صاحب ماشاءاللہ کی آج اگر 15ویں صدی ہے اے ٹھٹھی بالا راجا دے ماشاءاللہ تواڈے علاقے دا میری چوتھی پنجویں آخری ہے بڑے ماشاءاللہ عاشق رسول نے سارے اللہ پاک ایویں سارے سلامت رکھے توجہ فرماؤ میرے بزرگوں آج 15ویں صدی ہے کسی بھی مسلمان گھر کوئی بچہ پیدا ہوئے نا تے قرآن انہوں کہنا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس کہ اے امت خیر میں عرض کی تھی مالک اجے انہیں نماز نہیں پڑھی روزہ نہیں رکھا حج نہیں کیتا تو امت خیر کہتا ہے وجہ چاہیے فرمایا میں جڑا امت خیر آکھیا ہے نا یہ تہاڈی عبادتاں دی وجہ تو نہیں آکھیا نسبت آمینہ دے لال دی وجہ تو آکھیا ہے سبحان اللہ محمد علی صاحب اور تسی دیکھو کہ 15ویں صدی ہے جنوں سرکار دی صرف نسبت ملے او دا اے حال ہے کہ جڑا 15 صدیاں پہلے ستے آقا دے نال اللہ 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 جانے او دا کیا مقام ہوئے گا جڑا ابو بکر صدیق سرکار نو ٹک ٹکی لگا کے ویندا رہیا او دی عظمت دا کی حال ہوئے گا اللہ جانے عمر پاک عثمان غنی علی پاک امام حسن حسین دی عظمت دا کی حال ہوئے گا سبحان اللہ میرے بزرگوں اللہ نے میرے نبی نو ہر شے دتی ہے امت دی آنا میں امت دی گل کر رہا تو امت بول دی بھی نہیں کوئی امت
وہ شخص ہے جس نے سب سے پہلے کلمہ پڑھا، ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے مومن ہونے کا اعزاز پایا، ابو بکر ہے جس نے سب سے پہلے بلال حبشی کو آزاد کروایا، ابو بکر ہے جس نے عامر بن مغیرہ کو آزاد کروایا، ابو بکر ہے جس نے 40 دینار آقا کے قدموں میں سب سے پہلے رکھے، ابو بکر ہے نبوت چل کر جس کا دروازے پر گئی، ابو بکر ہے جس نے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، ابو بکر ہے جس کی ایڑی پر آقا نے اپنا لعاب لگایا، ابو بکر ہے جس نے آقا کو نہیں جگایا، ابو بکر ہے جس نے ٹاٹ کا لباس پہنا، ابو بکر ہے جس نے سانپ کا ڈسنا برداشت کیا، ابو بکر ہے جو غار میں سب سے پہلے داخل ہوا، ابو بکر ہے جو غار سے سب سے پہلے باہر آیا، ابو بکر ہے جسے قرآن نے ثانی اثنین کہا، ابو بکر ہے جسے قرآن نے والذی جاء بالصدق کہا، ابو بکر ہے جو بدر کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا، ابو بکر ہے جو قبا کے میدان میں سب سے پہلے پہنچا، ابو بکر ہے جس نے نبی کی زندگی میں کئی نمازیں پڑھائی، ابو بکر ہے جس کو آقا نے اپنے مسلح کا وارث بنایا، ابو بکر ہے جس نے نبی کے بعد امت کو سنبھالا ہے، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے میں پہلے سونے والا، ابو بکر ہے نبی کے بعد روزے سے پہلے اٹھنے والا، ابو بکر ہے جنت کے 8 دروازے جسے بخارے میں، ابو بکر ہے اللہ تعالیٰ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے آقا کریم جس کا نامہ اعمال پیش کریں گے وہ ابو بکر ہے۔ سبحان اللہ، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر، نعرہ تکبیر، ہاتھ چک میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ نعرہ تکبیر۔ اچھا ایدہ مطلب ہے کہ میں کالا دور لیسی تے تسا بھی لیسا ہے نا؟ چلو جی میں دور لا دینا بل تسا بھی دور لاؤنا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرا بزرگ اللہ نے میرے نبی نو ہر شے دتی ہے اعلیٰ امت دی، میں امت کی گل کر رہا تھا کہ ہونا تو امت بولے بھی نہ، ابو بکر دیا اعلیٰ، عمر دیا اعلیٰ، کون عمر؟ عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ بولے آسمان پہ قرآن بن جاتا ہے، عمر وہ شخص ہے جو زمین پہ تولے اللہ پاک اس کو میزان بنا دیا کرتے ہیں، جس نے سب سے پہلے کھلم کھلا اسلام قبول کیا وہ عمر بن خطاب ہے، جس نے سب سے پہلے کعبے کا دروازہ کھولا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دل کی تمنا کے مطابق اللہ نے قرآن کے 22 آیتیں آسمان سے اتاری وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے دل کی رائے کے مطابق اللہ نے پوری ملت اسلامیہ کو اذان عطا فرمائی وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے نام سے کفر کانپتا تھا وہ عمر بن خطاب ہے، جس کے نام کی وجہ سے آج بھی انگریز لانا چاہتا ہے وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو نبی کی دعا کا جواب بن کر آیا وہ عمر بن خطاب ہے، جو مراد رسول بن کر آیا وہ
جو عمر بن خطاب ہے جس نے کئی ماہ کا گھی کھانا اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ عمر تیری پوری سلطنت میں قید بچا ہوا ہے. عمر تیل پہ گزارا کر گھی کھانے کی تجھے اجازت نہیں. جو عمر بن خطاب ہے جس کے دور اقتدار میں تمام فیصلے قرار کے مشورے سے طے پاتے تھے. جو عمر بن خطاب ہے جس نے نواز رسول کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ وظیفے دیے تھے. جو عمر بن خطاب ہے جو حسین بن علی کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے. جو عمر بن خطاب ہے جس نے پیغمبر کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کیا. جو عمر بن خطاب ہے جس نے راتوں کو غدوں پر ڈاک راج کر لوگوں کے گھروں میں پہنچایا. جو عمر بن خطاب ہے جسے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ عمر نہ باپ مرے اولاد رہتی ہے، اولاد مرے نہ باپ رہتے ہیں. عمر جس دن تو اس دنیا سے چلا جائے گا تیری جدائی پر قیامت تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام روتا رہے گا. جو عمر بن خطاب ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اچھک میرا ویر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حیدری. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز دی. اللہ ہر چیز دی. امت دی، اللہ امت دی. ابو بکر دیا، عمر دیا، عثمان دیا، علی دیا. کون علی؟ واہ 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 واہ. کون علی؟ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے. اگر بولے تو لگتا ہے قرآن علی ہے. انصر صاحب قرآن تو دیتا ہے دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان علی ہے. بی بی فاطمہ تو زہرا ہے علی، حسین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے. یہ امت سرکار نہ مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت میں نگہبان علی ہے. اور بولے آجا دورے چوکے نعرہ علی کا نام چمنا بھی نبی والے ثواب ہے. علی معیار جنت تھا، علی شیر خدا تھا ہے. علی بھی عطا اندر مریضہ علی شفاظی ہے. علی کردار نبیاں دا، علی دستار ولیاں دی. علی مومن دربار، علی پرچار نبیاں دا. علی وحدت تے گلشن دا، گلاب آنکھاں تے ٹھیکو سی. علی سارے صحابہ وچوں نواب آنکھاں تے ٹھیکو سی. علی تفسیر قرآنی، علی کا بید گوہر، علی حسین دا پاپا، علی زہرا دا شوہر. علی دشمن دے گھوڑے نو کہہ سکتا ہے لگام آکھو، کدی دوزخ نو سڑ سکتا. علی دا ہر غلام آکھو، علی دا ہر غلام آکھو. علی ولیاں دا مولا ہے، ولی مولا نہ آکھو. علی سائے گلشن دا، علی مولا نہ آکھو. علی خیبر دا فاتح ہے، علی ایمان دا سائی، علی ایمان دی منزل. علی قرآن دا حافظ، علی سجدہ سویرا ہے. ولایت دے جہاں انتر، علی پاچوں امیرا ہے. علی نو پیر جے منڈے شکوے چھوڑ سارا ہے. عقیدہ کھل کے پڑھیا کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. عقیدہ اپنا پکا رکھ، نبی دا بھوپا نہ چھوڑ. صحابہ پاک دی عظمت دا چند انکار نہ کرنا. اے سارے ہیں نبی کدھی انکار نہ کرنا. میرے بزرگوں اللہ نے میرے نبی کو ہر چیز دی. امت دی میں امت کی گل کر رہے تھے، امت بولتی بھی نہیں.
واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری پتہ نہیں اس محفل میں جج کیڑا کیڑا بندہ حسینی بیٹھا ہے اے میں دعا کرنے کہ بالے کا جڑا بندہ حسین پاک دا ذکر 2 منٹ واسطے تو میں ہاتھ چوک کے سنے مولا او دے ہاتھ کدی کسے کمینے دے محتاج نہ ہون کون حسین علی بن الاسود اکبر کا بابا حسین پیغال طول و لال حسین پیغال بیتر شجاعت حسین پیغال ثابت قدم حسین پیغال تاجدار جنت حسین جیمدار جنت نوجوانہ دا سردار حسین پیغال دینہ حسین حسین پیغال خلیفۃ الرسول اللہ بیٹا حسین جینال چھوڑنے رات کا چچا حسین دالال دعوت حق دیون والا حسین زاردار جاگیر رات حسین راول رحمت اللہ میدان اندر حسین رتبے بتا دیتن رب دی مرضی تے راضی تھی کہ معصوم بچڑے بہا دیتن اور نماز غت دی قضا نہ کیتی طالب بہتر کٹا دیتن این جتنے اوکھے وفا دے پینڈے حسین کر کے دکھا دیتن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق ان کا تذکرہ قرآن کرتا ہے ایک پل نہیں ہر صبح ہر شام کرتا ہے تیرے یزید پر لعنت سنانے کی میرے حسین کو میرا اللہ سلام کرتا ہے شبیر وانگو کئی تھی وقاوے تمہیں منیسا حسین وانگو کوئی شہید تھی کہ جی وقاوے تمہیں منیسا شان علی کے پتروں دی کتنے لیسا جی کو نانے دے مٹھے چڑھایا گیا اس محبت دی ویکھو کری کی ذرا کتنا سجدے کو لمبا فتھایا گیا اور کتنا سونا اور ایتی دا جوڑا حسی جڑا عرش پرین تو منگایا گیا انہاں بچیاں دی شانہ تے میں صدقے بنجا جنہیں کو جنت دا وارث بنایا گیا اتنے بن کے تو کوئی نہ سہارا اسی ہمیں اتنیاں ہزار صفائیاں بے سن جنتی ٹکتا دے دیان خدا دی قسم مہرہ علی کے ہاتھوں لگایا کیڑے رتبے شہیدہ دے او دا منکر کیا جانے یا کوئی عاشق دے سا سکتا ہے یا اس دردہ کتا جانے اے میں کیا جسا وفاما ہوں او وفا دی انتہا جانے یا او دیان دے سا سکتا ہے جیڑا سورج والا جانے اس کربل دی گھرچے دے نمازی نو میں سلامیاں کھاں جے لجپالے کی گل ہوگے تاں غازی کو سلام تیری اکبر
تیری اکبر شان تے صدقے منا تیری عظمت پر جھنڈا لہرایا گیا انہاں بھیڑی کو ارمان کتنے حسن جنہیں تے ہتھوں نہ شیرہ بندھایا گیا اے سونا چہرہ مبارک مبارک ہولی تے کو شبیر محمد بنایا گیا تے اٹھان چھوٹے میں کوسر گئے جدو پرچے جو نب کے ہلایا گیا انہاں ہتھوں تے میں دیون صدقے میں جا جڑے سینے وچوں پرچی کے رہنے رہے اے کیویں پتران دی لاشاں تے صبر ہو گئے عرشی فرشی اے منظر تکندے رہے عرشی فرشی اے منظر تکندے رہے جے شوق یار نمازاں دا تے کربل جے ڈھونڈ مسیح تک کتھائی کتا بارش ہوئے تیرا دی انہاں تیرا چچی تک کتھائی او جے علی دے پترا پانی ہے پاریو جے پری تک کتھائی جنگ چھڑ پئی جو ازمائشاں دی شر ساگ تے عاشق دھروے سن او میرے کے پاک نبی دی شاناں تھا کب صرف مقابلہ کروے سن اے جڑے ہیں انصر صاحب جڑے ہیں گستاخ محمد دے اپے بھوگ کے دیان مروے سن بغض بے شک مزید رکھ لے بغض بے شک مزید رکھ لے وہ کوئی قصیدہ بھی دید رکھ لے یزید ایڈا جو چکرا لگائی کہ پیو داوانی یزید رکھ لے اللہ نے میرے نبی کو ہر چیلے سے اللہ امت دی میں امت دی گل کر رہا ہوں امت کو بولنے بھی نہیں پئی ابو بکر دیا اللہ عمر دیا عثمان دیا علی دیا حسن دیا حسین دیا امت دی وہ بھی کیڑی امت کیڑی امت میرے بزرگوں توجہ اے ہن میں تانوں دس رہا کہ اللہ رب العزت نے سرکار دا صدقہ تانوں تے مینوں عزت کینی دتی ہے توجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ ایک غار وچ گئے تے جا کے دیکھیا کہ ایک بابا بیٹھا سی فرمایا بابا تو کون ہے او بابا کہندا ہے اللہ دا بندہ فرمایا کی کردا پیا ہے بابا کہندا ہے اللہ دی عبادت فرمایا کدوں دی او بابا کہندا ہے کہ پیارے نبی پوری زندگی ہو گئی ہے اللہ 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 ہی کردا پیا تے پیارے نبی حضرت بڑی نظر ویکھ کے آندے نے کہ بابا تیرے رنگا ثواب تے کسے نوں لبنا ہی نہیں تیرے رنگا ثواب تے کسے نوں لبنا ہی نہیں تیرے رنگا ثواب تے کسے نوں لبنا ہی نہیں آواز آئی پیارے چپ کر جا میں سب تو آخر وچ ایک نبی دیاں گا او نبیاں دا نبی ہوئے گا بیچاریاں دا چارہ بیچاریاں دا سہارا ختم نبوت دا تاجدار نبی ہوئے گا انہوں ایک امت دیاں گا اور دی امت خیر ہوئے گی پھر ہوتی امت نوں ایک رات دیاں گا رات دا نام ہوئے گا لیلۃ القدر فرمایا ہے سباب دی پوری زندگی دی عبادت ایک پاسے مصطفیٰ دی امت دی ایک رات دی عبادت ایک پاسے لبیک یا نبی 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 تواڈی تے میری عزت شان رفت بلندی دا مقام ہے کہ پچھلیاں قوماں بھائی آپ کی فرمائش توجہ پچھلیاں قوماں چھوٹا گناہ کرن مٹھے تے لکھیا جاندا سی بڑا گناہ کرن شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن ہن تسی آپ دسو کیڑا گناہ ہے جیڑا اسی نہیں کیتا صبح شام گناہ کرے کرن والا مسلمان
مسلمان ہے ساڈیاں شکلاں تبدیل ہویاں نے نہیں صبح شام جھوٹ بولے بولن والا مسلمان ہے ساڈے مسجد تے لکھیا گیا نہیں صبح شام آرام کھاوے کھان والا مسلمان ہے ساڈیاں شکلاں تبدیل ہویاں نے نہیں میں عرض کیتی مالک دی وجہ کی فرمایا بس میں تمہانوں چھڈے آتا ہے انہاں دا سائیں کوئی اور سی تے تواڈا سائیں کوئی اور جس بندے نو اپنا سائیں دے مانے ذرا دنیا چوکے سبحان اللہ بولے نا میرے بزرگوں کل قیامت والے دن سارے نبی جنت کے دروازے اگے ساری امتاں جنت کے دروازے اگے آواز آئے گی خودوں تکر کوئی نبی جنت میں نہیں جائے گا جدوں تکر میرا یار نہ چلا جائے اور ادوں تکر کوئی امت جنت میں نہیں جائے گی جدوں تکر میرا یار دی امت نہ جنت میں چلی جائے مرحبا مرحبا میرے بزرگ کو ایسے نہیں نظر دنیا چل کے سبحان اللہ تو میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پچھلیاں قوماں چھوٹا گناہ کرن متھے تے لکھیا جاندا سی چھوٹا گناہ کرن شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن تسی آپ دسو کیڑا گناہ ہے جڑا اسی نہیں کیتا آواز آئی میں تمانوں چھڈیا تا ہے انہاں دا سائیں کوئی اور سی تے تواڈا اور پچھلیاں قوماں یا اللہ کپڑے تے گندگی لگ گئی ہے پاک ہونا ہے فرمایا پہلے کپڑے دا وہ حصہ کٹو پھر پاکی ملے گی یا اللہ ہاتھ تے گندگی لگ گئی ہے پاک ہونا ہے فرمایا پہلے ہاتھ کٹو پھر پاکی ملے گی پر جدوں باری آئی ہے ساڈی یا اللہ دھیان تے ہتھاں تے گندگی لگ گئی ہے پاک ہونا ہے فرمایا جا کر صاف پانی نال دھو لو میں عرض کیتی مالک پانی تے اودوں وی سی پانی تے اودوں وی سی فرمایا بس میں دسنا ہے جانا کہ انہاں دا صحیح کوئی اور سی تے تواڈا صحیح کوئی اور نعرہ رسالت پچھلی قوماں یا اللہ اکھ کو گناہ ہو گیا ہے معافی چاہیے فرمایا پہلے اکھ کڈو پھر معافی ملے گی یا اللہ ہاتھ کو گناہ ہو گیا ہے معافی چاہیے فرمایا پہلے ہاتھ کٹو پھر معافی ملے گی یا اللہ پیر کو گناہ ہو گیا ہے معافی چاہیے فرمایا پہلے پیر کٹو پھر معافی ملے گی پر جدوں باری آئی ساتھی یا اللہ دھیان دی اکھ بھی مجرم ہے سوچ بھی مجرم ہے ہاتھ بھی مجرم نے پیر بھی مجرم نے معافی چاہیے فرمایا ہمارا کوئی کلمے پہلے بھی معافی مانگو گے اے معافی مانگنا تمہارا کام ہے معاف کرنا میں رب دا کام ہے میں عرض کی تھی مالک دی وجہ کہیے فرمایا بس میں دسنا ہے چاہنا کہ انہاں دا صحیح کوئی اور سی تے تمہارا صحیح کوئی اور سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ میرے بزرگوں یہ اب تاریخ کا مطالعہ کریں پچھلیاں قوماں جڑیاں سن نا سکا پت سکی ماں نال سنام کرتا سی بڈھا پاپا بازاراں دے چوکاں وچ ویچیا جاندا سی بیٹی نو زندہ دفن کیتا جاندا سی پر جدوں میرا نبی آیا ہے اللہ 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 جدوں میرا نبی آیا ہے آج فرمایا خبردار اے اللہ جنوں بیٹی دے دے پھر او بیٹی دی صحیح پرورش کر کے اودا نکاح کرے یا رسول اللہ ہوئے نہیں فرمایا کر کے مگر دے جنت جانے او شخص جانے تے میں محمد جانا سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان بڑا بابا بازاراں دے چوکاں وچ ویچیا جاندا سی پر جدوں میرا نبی آیا ہے آ کے فرمایا خبردار اے جے دے اُتے پیو راضی ہوئے گا او دے اُتے اللہ راضی ہوئے گا ماں جے دے نال سکا پوت سنا کرتا سی پر جدوں میرا نبی آیا ہے آ کے فرمایا خبردار رضا اللہ فی رضا الوالدین اے اللہ نے تمہاری جنت تمہاری بیٹے دے قدماں تلے رکھ دتی سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے میرے بزرگوں میں عرض کرنا چاہتا ہوں توجہ پچھلیاں قوماں جڑیاں سن نا
انہاں دی ایک عبادت گاہ ہوندی سی جتھے او بیٹھ کے عبادت کردے سن اگے پیچھے کرن تے قبول نہیں سی ہوندی پر جدوں واری آئی ساڈی سبحان اللہ فرمایا جتھے دل کردا ہے بیٹھ کے عبادت کرو عبادت تسی کرنی ہے قبول میں رب کرنی ہے میں عرض کی تھی مالک دی وجہ کی ہے فرمایا بس میں دشمن آئے جانا کہ انہاں دا سائیں کوئی اور سی تے تواڈا سائیں کوئی اور میرے بزرگوں توجہ اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب میں نے تیرے آن نال زمین کر دیتی ہے ساری پاک اور مصطفیٰ دے قدم لگے قبلہ ایک تھان پہ زمین ہو گئی ہے ساری پاک اللہ جانے صدیق کیڑا کو بات ہوئے گا کہ جہدے ہوتے سرکار دے قدم نہیں پورا دا پورا نبی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے اللہ جانے اور صدیق دی پاکی دا کی حال ہوئے گا میرے بزرگ